والذین جاہدوا فینا لنہدینہم وإن اللہ لمع المحسنین۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمارا یہ اجتماع ایک محنت کے لیے ہے اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت ہے۔ اس محنت کے اندر کہ اگر اپنے اصول و آداب کے ساتھ وجود میں آ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کامل دین کو زندہ فرمائے۔ اور دین کی یہ خاصیت ہے، دین اسلام کے اندر اللہ نے خاصیت رکھی ہے کہ اگر اصلی شکل میں وجود میں آ جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین پر چلنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں اور باطل کو مغلوب کر کے دکھائیں گے، دین کو، دین والوں کو غالب کر کے دکھائیں گے۔ اور اس دین کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رکھی ہیں۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا خالق ہے، ساری مخلوقات کا خالق ہے، بہت بڑا خالق ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا مالک ہے، ساری مخلوقات کا مالک ہے، ساری مخلوقات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قبضہ ہے، ساری مخلوقات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جکڑا ہوا ہے، ساری مخلوقات کے اندر جو کچھ رکھا ہے اللہ نے رکھا ہے، جو بھی صفات کسی مخلوق کے اندر موجود ہے اللہ نے رکھی ہے، جب چاہے اس کی صفت کو بدل دے، جب چاہے اس کو چھین دے، جب چاہے اس کو برقرار دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے، زمینوں کا، آسمانوں کا، فرشتوں کا، انسانوں کا، جنات کا، ساری مخلوقات کا رب ہے۔ رب وہ ہے جو تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اور آپ سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، قدم قدم وہ اللہ کے محتاج ہیں۔ اور ہمارا سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، ہماری تمام ضرورتوں کو جاننے والا ہے اور ساری مخلوقات کی ضرورتوں کو جاننے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا سب سے بڑا درد، سب سے بڑا خیر خواہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کر کے ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے اس انسان کو پیدا فرمایا، اور اس انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور اس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، اس انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا، اور اس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ اپنے پاس رکھے گا، اس انسان کو اللہ کبھی ختم نہیں کرے گا۔ چونکہ یہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، مخلوق کو اس کی خدمت پہ لگایا ہوا ہے، ساری مخلوق کو اس کی خدمت پہ لگا لیا۔ سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، پہاڑ ہے، ہوائیں ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اس کی خدمت پہ لگایا ہوا ہے۔ کوئی مخلوق اس کی خدمت سے انکار نہیں کر سکتا، اللہ کا خلیفہ ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کامل ہے، اللہ اپنے تمام صفات کے ساتھ، تمام قدرتوں کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ کے لیے ہے، اور اس انسان کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھے گا، اس انسان کو اللہ کبھی ختم نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمع اور آپ کو جتنے مخلوق نظر آ رہی ہے، اس پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ جمع اور آپ کو امور نظر آئے، اس کو تکوینی امور کہتے ہیں۔ تکوینی امور پر اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔
سورج ہے، چاند ہے، زمین ہے، پہاڑ ہے، ہوائیں ہیں، پانی ہے، آگ ہے، روح ڈالنا، روح نکالنا، روزی پہنچانا، بارشیں برسانا، ہوائیں چلانا، حالات کو بدلنا، موسم کو بدلنا، حالات کو بدلنا، یہ سارے اوپر فرشتوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور یہ احکامات اللہ کے دربار سے آتے ہیں۔ اس کو تکوینی امور کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسی چیزوں کا خالق ہے ویسے حالات کا خالق ہے۔ حالات اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو احکامات دیتے ہیں، موسم کے بدلنے کا، ہواؤں کے چلانے کا، بارشوں کے برسانے کا، روزی کے پہنچانے کا، حالات کے بدلنے کا، روح ڈالنے کا، روح نکالنے کا، اللہ فرشتوں کو ہدایت دیتے ہیں، جس سے حالات بنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انسان کو پیدا فرمایا تو اللہ نے تمام فرشتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا، سارے فرشتوں سے سجدہ کرایا، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ملک الموت، سب فرشتوں سے سجدہ کرایا۔ اس انسان کو یہ دکھایا کہ تو میرے لیے ہے، اور اگر تو خلافت کی زندگی کو اختیار کرے گا تو میں نے پہلے دن اپنا سارا غیبی نظام تیری جھولی میں ڈال دیا، میں نے پہلے دن سارا غیبی نظام تیری جھولی میں ڈال دیا، 7 زمین 7 آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اور اس انسان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ مقرر کیا جس کا نام دین اسلام ہے، اور دین اسلام پر چلنا یہی اس انسان کی خلافت کی شان ہے، اور یہی خلافت کی پہچان ہے۔ اگر یہ دینی زندگی گزار رہا ہے تو یہ خلافت کے مقام پر ہے، جب دینی زندگی پر ہوگا تو اللہ کا سارا غیبی نظام اس کے ساتھ ہے، اور اس دین پر چلنے میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رکھی ہیں۔ البتہ دین پر چلنے کا اس بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے، دین پر چلنا چاہتے ہو تو میرے بندے ہو، میرے خلیفہ ہو، غیبی نظام پہلے دن میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا، 7 زمین 7 آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے گے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی اللہ نے ضمانت دی ہے۔ اگر چلنا نہیں چاہتے ہو تو تیرے گلے میں رسی ڈال کر کے نہیں چلاؤں گا، اس لیے کہ دین میں جبر کوئی نہیں ہے۔ البتہ جو اس نعمت کا انکار کرے گا، اس نعمت کی ناقدری کرے گا، تو پھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا نام انسانیت کی فہرست میں سے اللہ پاک نکال دے گا۔ اگر اللہ کے دربار میں یہ انسان نہیں رہا، یہ حیوان ہے، بلکہ حیوان سے بدتر ہے، پھر فیصلہ یہ ہے کہ باغی ہے، یہ خاشاک ہے، جلانے کے لیے ہے، اس لیے کہ بغاوت کی سزا، بغاوت کے لیے باغی کے لیے کوئی معافی نہیں، دنیا کے کسی قانون میں باغی کے لیے معافی نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اول سے لے کر کے قیامت تک اللہ کا یہی فیصلہ ہے۔ جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے تو اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلتا ہے، جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے تو اللہ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں۔ رحمتوں کی خاصیت ہے کہ وہ دلوں پر برستی ہے۔ دلوں کے اندر 2 قسم کے جذبات ہیں، رحمانی اور انسانی جذبات، شیطانی اور حیوانی جذبات۔ رحمانی جذبات خیر کی طرف چلتے ہیں، تقوی ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے، خیرخواہی ہے، اور اسی طرح صبر ہے،
دیانتداری ہے، تو یہ جذبات کی پرورش ہوتی ہے جب رحمت برستی ہے، تو ان کی طرف چلنا ہر انسان کے لیے آسان ہوگا جس پر رحمت برستی ہو، یہ اس کا مزاج بن جائے گا، طبیعت بن جائے گا۔ جو شیطانی جذبات ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، کبر ہے، خیانت ہے، تو ان جذبات کی پھر پرورش نہیں ہوگی، مزمحل ہوں گے، پھر ان چیزوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہوگا، اس کا مزاج بن جائے گا۔ اب یہ انسان جہاں جائے گا اس سے خیر پھیلے گا، جس سے واسطہ پڑے گا اس کو خیر ملے گا، شر سے بچنا آسان، خیر کی طرف بڑھنا آسان۔ چونکہ انسان کو اللہ نے بنایا ہے اشرف المخلوقات، لیکن محتاج بھی بنایا ہے، کیونکہ یہ بیوی کا محتاج ہے، اولاد کا محتاج ہے، قرآن کا محتاج ہے، رعایا کا محتاج ہے، تاجر کا محتاج ہے، زارع کا محتاج ہے، گلکار کا محتاج ہے، قدم قدم پر محتاج ہے۔ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے، اس کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی رہتی ہیں، ایک کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری، اس کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری، ایک کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری۔ تو اللہ جل شانہ نے جو احکامات عطا فرمائے ہیں وہ اسی لحاظ سے عطا فرمائے ہیں۔ حکمران رعایا سے کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ نے رعایا کا دین بنا، یا اللہ نے رعایا کا دین، رعایا تو حکمران سے کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ حکمران کا دین بنائے۔ والدین اولاد سے کیا چاہتے ہیں؟ اولاد کا دین ہے، اولاد والدین سے کیا چاہتے ہیں؟ والدین کا دین ہے۔ غریب مالدار سے کیا چاہتا ہے؟ مالدار کا دین ہے۔ مالدار غریب سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ غریب کا دین ہے۔ لیکن ان حقوق کا اس وقت لحاظ رکھا جائے گا، ان ذمہ داریوں کو اس وقت رکھا جائے گا جب زندگی کی بنیاد ایمان ہو، اللہ ہو، آخرت ہو، دینی زندگی ہو۔ تو رحمتوں کی خاصیت ہے کیا؟ زندگی کے لیے دین پر چلنا آسان، شر سے بچنا آسان، خیر کے پر چلنا آسان۔ پھر اللہ پاک محبتوں کی بارش کرے گا، دلوں میں محبتیں اللہ ڈالتا ہے، کوئی نہیں ڈال سکتا۔ نکال لیا تو بیٹا مصیبت، محبت نکال لی تو بیوی مصیبت، محبت نکالی تو بھائی مصیبت، رشتہ دار مصیبت۔ محبتوں کو تو اللہ ڈالتا ہے، اللہ نکالتا ہے، دنیا کو کوئی طاقت محبت کو نہیں نکال سکتا، نہیں ڈال سکتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی برکت سے محبتوں کی بارش کرے، رحمتوں کی بارش کرے گا، برکتوں کی بارش کرے گا۔ تھوڑی آمدنی ہوگی، سارے کام بنے ہوئے ہوں گے۔ جھونپڑی میں رہنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوگا، تھوڑی آمدنی والا کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ 5,000 کما لیا، اللہ نے برکت ڈال دی، 50,000 سے زیادہ کام بن گیا۔ جب برکت اٹھا لی جاتی ہے تو 50 لاکھ کما لیے لیکن ضرورتیں پورے نہ ہوں، پھر بھی محتاج۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکتوں کی بارش کرے گا، اطمینان کی بارش کرے گا، جھونپڑی والے کو جھونپڑی میں اطمینان دے گا، بیمار کو بیماری میں اطمینان دے گا، غریب کو غربت میں اطمینان دے گا، مالدار کو مال میں اطمینان دے گا، قرآن کو قرآن میں اطمینان دے گا۔ اللہ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں اطمینان دیا، یوسف علیہ السلام کو جیل میں اطمینان دیا، ایوب علیہ السلام کو بیماری میں اطمینان دیا، اور سلیمان علیہ السلام تخت میں اطمینان دیا۔ اس کی رکھ دے چل رہے ہیں، اس کو ہلانا نہیں، ایسے پکڑ کے وہاں رکھ دے اور اپنا نگرانی کرنا، کوئی چوری نہ کرنا۔ ادھر بیٹھ اور پھر کے اللہ شور آ رہا ہے نا، حکمرانوں کو اندر بنا دے گا، لیکن خیال کرنا بند ہو جائے، خیر خواہ بنا دے گا، آرام سے رکھ دیں، چوکیداری کرنا۔ رعایا کو تابعدار بنا دے گا، مالداروں کو سخی بنا دے گا، اندر بنا دے گا، خیر خواہ بنا دے گا۔
اور غریبوں کو قانی بنا دے گا، غیور بنا دے گا. 3 دن کا فاقہ برداشت کریں گے، کسی کے مال کے دیکھیں گے نہیں. اور مالدار غریبوں کو تلاش کرتے 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 اپنا مال خرچ کرے گا. اور زمین آسمان نے دیکھ لیا. ایسے دور گزرے ہیں. امن کی زندگی ہوگی، امن کی زندگی الگ. قبر کی روشنی دین والے کو ملے گی، قبر کی تنگی سے دین والا بچے گا. عرش کا سایہ دین والے کو ملے گا، پولیس رات پر دین والا بچے گا. حوض کوثر کا پانی دین والے کو ملے گا. عمل نامہ دائیں ہاتھ کے دین والے کو ملے گا. ہمیشہ کی جنت دین والے کو ملے گی، ہمیشہ کے جہنم سے دین والا بچے گا. میرے محترم بھائی دوستو، دنیا اور آخرت کے لحاظ سے دین ہماری ضرورت ہے، اور اس دین پر اللہ نے ضمانت دی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی، اور دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے حفاظت کی اللہ نے ضمانت دی ہے. لیکن یہ کامیابیاں ملے گی کامل دین پر، جزوی دین پر نہیں. کامل دین شروع ہوتا ہے ایمان سے. ایمان ہے، جاندار عبادات ہے، اخلاق ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے، قضا ہے. کامل دین ہوگا تو کامل کامیابی میں ہوگی. جزوی دین ہوگا تو جزوی کامیابی ہوگی. کیونکہ ہماری زندگی بنتی ہے آخرت سے، وہاں سے بندے بندے دنیا پر آئے گی. تو کامل دین انسان کی زندگی کے لیے، انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضمانت ہے. کامل دین بقول مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جن احکامات کو توڑا گیا ان کی سزا پہلے ملے گی، جن احکامات کو پورا کیا اس کا اجر بعد میں ملے گا. ایک تو یہ بات. اگلی بات یہ ہے کہ دینی زندگی وجود میں آتی ہے نبی کی محنت سے. دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا، ہر زمانے میں دینی زندگی وجود میں آئی ہے نبی کی محنت سے، اور قیامت تک دینی زندگی وجود میں آئے گی نبی کی محنت سے. دنیا دارالاسباب ہے، کاش سبب ہے غلے کا، شادی سبب ہے اولاد کا، مختار کل اللہ. کاش جو کاش کو اختیار کرے گا، کاش کی محنت کو اختیار کرے گا، پھر اللہ کی مرضی ہے اس کو غلہ دے یا نہ دے. لیکن عموماً اللہ غلہ دیتا ہے. ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے گندم کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے. ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے انسان کے جسم کا ایک پورا نہیں بنا سکتے. غلط تو اللہ دے گا، لیکن فصل اللہ دے گا، لیکن کاشت کے بعد دے گا. اولاد اللہ دے گا، شادی کے بعد دے گا. دین کو اللہ زندہ کرے گا، باطل کو اللہ مغلوب کرے گا. ہم نہیں کر سکتے، لیکن کب کرے گا؟ جب نبی کی محنت ہو. ہر زمانے میں دین کو اللہ نے زندہ کیا، نبی کی محنت سے زندہ کیا. ضابطہ بتایا. اور ہر زمانے میں دین زندہ ہوگا، نبی کی محنت سے زندہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ نے یہ محنت امت کو عطا فرمائی ہے. اب اس میں دیکھنے کے بعد سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ محنت ایک ہے دین کا کام کرنا، ایک ہے محنت کی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر کے دین کا کام کرنا. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. جو مسجد کا جھاڑو دے گا اس کی بخشش یقینی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن محنت کا تو مقصود یہ ہے کہ پورا دین وجود میں آ جائے، سارے عالم میں وجود میں آ جائے، آنے والی نسلوں میں وجود میں آ جائے. کیوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. محنت امت کو منتقل ہو چکی، ہر امتی محنت کا ذمہ دار ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ بتاؤں، ہر امتی کے اندر اللہ نے استعداد رکھی ہے کہ وہ پورے دین کے زندہ کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اگر استعداد نہ ہوتا تو اللہ کبھی مطالبہ نہ کرتا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے سرمایہ دیتے ہیں پھر مطالبہ کرتے ہیں. سرمایہ پہلے دیا. ہر امتی کے اندر یہ استعداد ہے کہ پورے دین کے وجود کا ذریعہ بن سکتا ہے. نبی علیہ السلام اکیلے تھے, کوئی ساتھ نہیں تھا. محنت کی, ایک مجموعہ بنایا, پورے عالم میں دین پہنچا دیا. آج تک ہم تک پہنچ گیا. آج سے 95 سال پہلے ایک مسلمان کھڑا ہو گیا, حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ. نبی نہیں تھے, صحابی نہیں تھے, مسلمان تھے اور 14ویں صدی کے مسلمان تھے. پورے دین کو سامنے رکھا, پورے عالم کو سامنے رکھا, آنے والی نسلوں کو سامنے رکھا کہ پورے دین وجود میں آ جائے. محنت شروع کر دی. چونکہ پورا دین سامنے تھا, پورا عالم سامنے تھا, آنے والی نسلیں سامنے تھی. خود تو 18 سال لگا کر کے محنت برے صغیر کے کناروں تک پہنچ گئی, لیکن ترتیب وہ اختیار کی جس سے پورا دین وجود میں آ سکتا ہے, اور اس کے آنے کی شکلیں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں, کوئی جزیرہ ایسا نہیں جہاں یہ محنت پہنچی نہیں ہے اور یہ محنت کرنے والے موجود نہیں ہے. تو یہ استعداد تو اللہ نے ہر امتی کے اندر رکھی ہے. تو محنت میں سب سے پہلا عزم یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ محنت کرنے والے نے نیت کیا کیا, عزم کیا کیا. آیا پورا دین سامنے ہے, پورا عالم سامنے ہے, آنے والی نسلیں سامنے ہے, یا جو کچھ کر رہا ہے اسی کو کافی سمجھ رہا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, جو کچھ کر رہا ہے اگر اس پر مطمئن ہے تو آگے نہیں جا سکے گا. اور یہی اس وقت مشکل پیش آ رہی ہے. مشکل یہ پیش آ رہی کہ دین کی محنت کام کرنے والا جتنا کر رہا ہے, جس سطح پر بھی کر رہا ہے, اس سے زیادہ اپنے ذمہ نہیں سمجھتا. حالانکہ ختم نبوت کا تقاضا تو پہلا یہ ہے کہ پورے دین کی نیت کرو, پورے عالم کی نیت کرو, آنے والی نسلوں کی نیت کرو. اب سوچو کہ مجھے کیا کرنا ہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ کل کو سامنے رکھ کر کے جز میں لگو, کل کو سامنے رکھ کر کے جز میں لگو. اور یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. ہر امتی کے ذمہ پوری امت ہے, پوری امت کے ذمہ ہر امتی ہے. اس لیے ایک ایک بیان میں فرماتے تھے ہم امتی ہے, ہم امتی ہے, ہم امتی. ہر امتی ذمہ دار ہے, پورے دن کی ذمہ دار ہے. اب جب پورے دن کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ دین ہے کتنا اور ہمارے پاس کتنا ہے. سب تو یہ دیکھنا پڑے گا موجود کتنا ہے, مٹا ہوا کتنا ہے. جو دین موجود ہے وہ کتنا ہے, مٹا ہوا کتنا ہے. 7 کروڑ انسانی آبادی ہے, 2/3 انسانی آبادی تو کلمے سے محروم ہے. مرتے ہی سیدھا جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس بڑی آبادی کا دین میں حق ہے یا نہیں ہے؟ اگر حق ہے تو امت اس حق کو تسلیم کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر امت نے اس حق کو تسلیم کیا اس کے لیے کر کیا رہا ہے؟ اگر اس کے حق کو تسلیم نہیں کیا تو ختم نبوت کا کیا مطلب لیا؟ پہلے تو یہ سوچنا پڑے گا. 2/3 انسانی آبادی کلمے سے کیوں محروم ہے؟ مسلمان کلمے کی زندگی سے محروم ہے. مسلمان کلمے کی زندگی سے کیوں محروم ہے؟ مسلمان کلمے کی محنت سے محروم ہے. کلمے کی محنت ہوگی تو کلمے کی زندگی ہوگی. وہ تو کہتے ہیں اسلام دکھاؤ. اسلام تو ان کو نہیں دکھایا جا سکتا, ہمارے پاس تو نہیں. ان کو دکھانے کے لیے اسلام تو ہمارے پاس نہیں ہے. اس وقت امت اس پر مطمئن ہے کہ دین محفوظ ہے. دین تو محفوظ ہے, بے شک محفوظ ہے, لیکن کہاں محفوظ ہے؟ بازار کا دین بازار میں محفوظ ہے یا الماری میں؟ کچہری کے دن کچہری میں محفوظ ہے یا الماری میں؟
معاشرت کے دین معاشرت میں محفوظ ہے یا الماری میں؟ ہاں، ہمارے گھروں کا دین گھروں میں زندگی محفوظ ہے یا الماری میں؟ دین تو دکھانے کی جگہ تو بازار ہے، منڈی ہے، کارخانے ہیں، ہمارے دفتر ہے، ہمارے کچہریاں ہیں، ہمارے اسپتال ہے، ہمارے تھانے ہیں۔ مسجد میں تو کوئی آئے گا نہیں دین دکھانے کے لیے۔ ایمان اندر کی چیز ہے، روزہ ہمارے پیٹ میں ہے، زکوٰۃ ہم مسلمان کو دیتے ہیں، جہاں حج ہے وہاں تو اس کا داخلہ ہی منع ہے۔ اچھا، ہمارے پاس تو چند عبادات ہیں، اور عبادات بھی بے جان عبادات ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، میں عمومی کر رہا ہوں، افراد کی بات نہیں کر رہا۔ افراد کسی زمانے میں بھی ہر زمانے میں موجود تھے، میں امت کی بات کر رہا ہوں۔ چند بے جان عبادات ہے، پورا دن مسجد کے پورا دن چاردیواری کے اندر بند ہے، باہر دن کا کوئی شکل نہیں ہے، اور وہ بھی ملک مال والوں کا محتاج۔ ایسے مفلوج دن تو دنیا میں نہیں چلے گا۔ اگر پوری دنیا پہ نگاہ ڈالو، کروڑوں مسلمان ہیں کلمہ نہیں جانتے۔ پوری امت میں 10% بمشکل نماز پڑھتے ہیں، 90% صحیح سے پڑھتے نہیں۔ جو 10% نماز پڑھتے ہیں اس میں سے 90% وہ ہے جو نماز سیکھتے بھی نہیں، جن کی نماز اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ تو چند عبادات کئی بھی یہ حال ہے، باقی دین معاشرت کا دین، اخلاق، معاملات، معاشرت، تو ہمارے پاس تو اتنا دین بچ گیا، اتنا مٹ گیا۔ اور جو آدمی جن کے کام میں جتنا کر رہا ہے اس کو کافی سمجھ رہا ہے، اس سے زیادہ اپنے ذمہ سمجھ نہیں رہا اور اس پر مطمئن ہے۔ میرے محترم بھائی، سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اگلی بات، نبی جب بھی آیا ہے ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے۔ نبی ہمیشہ ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے۔ نبی کی محنت کے ہمیشہ 2 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ لوگوں کو دین پر آمادہ اور تیار کرنا۔ اس مرحلے میں نبی لوگوں کے پیچھے پھرتا ہے، لوگ تکذیب کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، نبی سے بھاگتے رہتے ہیں، نبی کو اذیت دیتے ہیں، نبی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ نبی پیچھے پھرتا رہتا ہے، ان کی اذیتوں کو برداشت کرتا رہتا ہے، اور رات کو کھڑے ہو کر کے ان کو اللہ سے مانگتا رہتا ہے، اللہ کو مناتا رہتا ہے۔ یہ نبی کی محنت کا پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ، جب لوگ تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے، تو اب نبی درمیان میں بیٹھا ہے، لوگ اس پر جمع ہے، نبی کی تصدیق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، نبی کی بات کو اطمینان سے سنتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ ہر نبی کی محنت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے کا نام تبلیغ ہے، دوسرے مرحلے کا نام تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے۔ اب اتنا دین تو مٹا ہوا ہے، تھوڑا سا دین ہمارے پاس بچ گیا۔ جو دین بچ گیا اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، جو دین مٹ گیا اس کو وجود میں لانے کے لیے محنت ضروری ہے۔ یہ دونوں ضروری ہے، جو مٹ گیا اس کو وجود میں لانا اقامت دین ہے، جو دین موجود ہے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اب اگر نبی کی محنت کو دیکھا جائے، نبی کی محنت کا پہلا مرحلہ مٹے ہوئے دین کے لیے ہے، مٹے ہوئے دین کے لیے۔ نماز نہیں پڑھتا اس کے پیچھے جانا پڑے گا، نماز سیکھتا نہیں اس کے پیچھے جانا پڑے گا، دین جانتا ہے لیکن اس پر چلتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں چلتا؟ اندر نہیں چاہتا۔
پہلے تو طلب پیدا کرنی پڑے گی، اس کے پیچھے پھرنا پڑے گا، اور حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اس کو ایک ماحول میں لا کر کے آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ صرف کھڑے ہو کر کے سنائیں گے تو ہمارے ساتھ جھگڑے گا، کھڑے ہو کر کے سنائیں گے تو ہمارے گلے پڑے گا۔ محنت تو اس کی حکمت ہے، تبلیغ میں تو حکمت ہے۔ اس لیے پوری امت کو لینے کی ضرورت ہے، پوری امت کو۔ ہماری محنت میں تعدیہ ہے۔ تعدیہ کیا ہے؟ کہ امت کو متحرک کرو، کام پر لگاتے رہو، اس کو بھی لگانے پر لگا دو، اس کو بھی لگانے پر لگا دو۔ تاجر کو محنت میں لگاؤ تو تجارت بھی دی نظر آ جائے گا، زارع کو محنت میں لگاؤ تو زراعت بھی دی نظر آ جائے گا، کارخانے والے کو لگاؤ کارخانے میں دی نظر آ جائے گا، پورے دن زندہ ہو سکتا ہے۔ جہاں تک جا سکتے ہو وہاں خود جاؤ، جہاں نہیں جا سکتے لوگوں کو بھیجو، لیکن کل کو سامنے رکھ کر کے چلو۔ اس لیے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کل کو سامنے رکھ کر کے جز میں لگو۔ اور ایک یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، اللہ ان کی غری کرامت کرے، فرمایا کرتے تھے حاجی عبداللہ صاحب کہ پورے دین کو سامنے رکھ کر، پورے عالم کو سامنے رکھ کر، آنے والی نسلوں کو سامنے رکھ کر کے، اور نبی علیہ السلام کے ختم نبوت کے توفیل ذمہ داری کو سامنے رکھ کر کے اس وقت مجھے کس میں لگنا ہے، فرماتے تھے کہ یہ ہمارے نزدیک دین کی تعریف ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے مٹھے ہوئے دین کے لیے امت کتنی محنت کر رہی ہے، اور جو دین موجود ہے اس کی حفاظت کے لیے کتنی محنت کر رہی ہے۔ حالانکہ دونوں ضروری ہے، موجود دین کی حفاظت بھی ضروری ہے، مٹھے ہوئے دین کو وجود میں لانا بھی ضروری ہے۔ مٹھے ہوئے دین کے لیے جب تک امت کو متحرک نہیں کریں گے، بے طلب امت کے پیچھے پھریں گے نہیں، ایک ایک امتی کو کام پر تیار نہیں کریں گے، مٹھا ہوا دین تو وجود میں آئے گا نہیں۔ جب مٹھا ہوا دین وجود میں نہیں آئے گا تو موجودہ دین کی بھی ہم حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بے طلب امت کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا، اور باطل نے بے طلب امت کو سینے سے لگا دیا۔ ہم نے دھکا دے دیا، باطل نے سینے سے لگا دیا، اور اس بے طلب امت کو دین کے مٹانے پہ لگایا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں جاؤ، باطل کے گریبان تک ہمارا کبھی ہاتھ نہیں پہنچے گا۔ کروڑوں مسلمان باطل کی حفاظت پر کلے ہوئے، دین کی حفاظت کے بجائے باطل کی حفاظت پر لگے ہوئے، حالانکہ اس کے اندر استعداد ہے۔ ضرورت کیا ہے کہ باطل کہ اس امت کو سینے سے لگانے کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے پھرنے کی ضرورت ہے۔ ہر امتی کو متحرک کرو، اور یہ استعداد ہر امتی کے اندر موجود ہے کہ ہر امتی ہزاروں لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لاکھوں ہزاروں کو متحرک کر سکتا ہے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ امت کو متحرک کرو، مرد کو متحرک کرو، عورت کو متحرک کرو، سارے کو متحرک کرو، کارخانے والے کو متحرک کرو، مرام جو بھی جس جہاں بھی مسلمان ہے، مسلمان کو جو مسلمان اپنے آپ کہتا ہے اس کو محنت کے لیے متحرک کرو۔ اب اس متحرک کرنے کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے، کرنا پڑتا ہے۔ جن کے اندر طلب ہے یہ خالص سونا ہے، جن کے اندر طلب نہیں ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے یہ سونے کی کان ہے۔ اس وقت ہمارے جتنے دینی ادارے چل رہے ہیں کسی بھی شکل میں ہے وہ طلب والوں پر چل رہے ہیں، اور ہر ادارہ دوسرے سے طلب والے کو لے رہا ہے اپنے ادارے کی اہمیت بتا کر کے، اور ہر آدمی ادارے کی اہمیت ہے، دین کے ہر شعبے کی ضرورت ہے، اور دین کے ہر شعبے کی تکمیل کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ ہمارے سارے ادارے، دین کے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی شکل، وہ سارے ادھورے ہیں، تو ہر آدمی اسی کو سامنے رکھ کر اس کی تکمیل میں لگا ہوا ہے۔ حالانکہ سمجھداری کی بات تو یہ ہے کہ جتنا بھی دیندار طبقہ ہے یا طلب والے ہیں ان کو بے طلبوں پر لگا دو، اس کی زندگی کا ایک حصہ بے طلب لوگوں کو
متحرک کرنے پر لگ جائے اور محنت اور اس کی زندگی کا ایک حصہ اپنے ادارے کے اپنے شعبے کے سنبھالنے پر لگ جائے، پھر تو پوری امت متحرک ہو سکتی ہے۔ 10 من سونا ہے، 10 من سونے کی کان پہ لگا دو تو 150 ٹن سونا نکلے گا۔ اس طرح کو متوجہ کرنا، اور نبی علیہ السلام کی محنت پہ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے امت کو متحرک کیا۔ ایک تو یہ گزارش ہے، تو اس میں یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے کہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار، پوری امت ہر امتی کا ذمہ دار، اور ایک ایک مسلمان کو ختم نبوت کا یہ مقصد سمجھانا اور اس بنیاد پر اس کو متحرک کرنا۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ نبی ہمیشہ جب آیا ہے اللہ نے نبی کو مادی نقشے نہیں دیے، 2-4 کے علاوہ مادی نقشے نبیوں کو نہیں دیے، اور بھیجا ہے ہمیشہ مادی نقشوں والوں کے پاس، جن کے پاس بڑے بڑے مادی نقشے تھے ان کے پاس بھیجا، اور ان کے ذریعے سے بڑے مادی نقشے والوں کو توڑ کے دکھایا، مادی نقشے والوں کو توڑ کے دکھایا۔ نبی کا سرمایہ معیت الہیہ ہے، اللہ کو ساتھ لینا۔ نبی کا اللہ انتخاب کرتا ہے، محنت سے کوئی نبی نہیں بنتا، اللہ نے فیصلہ کر دیا نبی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا دیا، لوط علیہ السلام کو نبی بنا دیا، شعیب علیہ السلام کو نبی بنا دیا۔ نبوت کے لیے نبی کو کچھ نہیں کرنا پڑا، اور پہلے دن یہ صفات ساری دے دی۔ معیت الہیہ موقوف ہے صفات پر، اللہ مومنین کے ساتھ ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہے۔ یہ وہ قلبی صفات ہیں جس کی بنیاد پر بندے کی مدد کی جاتی ہے۔ جس کے پاس یہ صفات ہوں تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ نبی کا اللہ نے انتخاب کیا، پہلے دن کامل یہ صفات دے دی ہے، پہلے دن یہ صفات کامل دے دی ہے۔ ان صفات کے بغیر نبی کی محنت چل نہیں سکتی، یاد رکھو۔ اگر کوئی ان صفات کے بغیر نبی کی محنت کو چلائے گا، یاد رکھو، تو خود بخود محنت مادی بنیادوں پر منتقل ہوگی، تو پھر دین والے کو مال والوں کے سامنے جھکنا پڑے گا، اور یہ مفلوج دین دنیا میں نہیں چلے گا جب تک اللہ کو ساتھ نہ لے۔ اللہ کو ساتھ لینا ضروری ہے۔ نبی کو تو اللہ نے پہلے دن ساری صفات دے دی ہے، امت کو اللہ نے نبی والا کام نبی علیہ السلام کے ذریعے دیا، لیکن وہ صفات نہیں دی۔ اب امت کیا کرے؟ اس کے لیے ہمیں پیچھے دیکھنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو محنت پہلے سکھائی، دین بعد بھی سکھایا۔ محنت کے سکھانے پر زیادہ وقت لگایا، دین کے سکھانے پر تھوڑا وقت لگایا۔ نبی علیہ السلام نے محنت کی ابتدا کی ہے تربیت سے، تو پہلے مرحلے میں تربیت ہے، دوسرے مرحلے میں تبلیغ ہے۔ تربیت کے 4 اعمال ہیں۔ 13 سال نبی علیہ السلام نے صرف ان اعمال کو امت کو تیار کیا ہے۔ جو بھی کلمہ پڑھتا دعوت دو، مار کھاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، مقابلہ مت کرو، شکایت مت کرو، ہمدرد بن کے جاؤ، خیر خواہ بن کے جاؤ، بے غرض بن کر کے جاؤ، نرمی سے دعوت دو۔ جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو ڈالنا۔ حیات صحابہ پہلا جلد پہلا باب دعوت ہے، اس میں جا کر دیکھا جائے گا۔ بیت اللہ پر کفار کا قبضہ تھا، نبی علیہ السلام نے زاویہ بنایا ارقم بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو، جو بھی کلمہ پڑھتا وہاں لے کر کے آؤ، جو بھی کلمہ پڑھے وہاں لے کر کے آؤ، جو بھی کلمہ پڑھے وہاں لے کر کے آؤ۔ اور یہ گھر 24 گھنٹے آباد تھا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے۔ وہاں پر 3 کام ہوتے تھے۔ جو قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس کی تعلیم ہو رہی تھی،
اور ایمان کی مجلس ہوتی تھی، قرآن سمجھایا جاتا تھا، ایمان کی مجلس ہوتی تھی، اور محنت کے مشورے ہوتے تھے۔ پہلا دعوت، دوسرا تعلیم و تعلم، اور رات کو کھڑے ہو کر کے اللہ کو یہ قرآن سناؤ۔ تہجد کی نماز فرض تھی اور ہر امتی تہجد کی نماز اہتمام سے پڑھتا تھا۔ بقول مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ پاک جزائے خیر عطا فرما دے، پوری امت کے رسول کو جزائے خیر عطا فرما دے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ ہر تہجد کی نماز فرض تھی اور ہر امتی ہر مسلمان کم از کم 1/3 رات کھڑے ہو کر کے اللہ کو قرآن سناتا تھا۔ اپنی ضرورتوں کو قربان کرتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، اور ہجرت تک 13 سال میں ان اعمال کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا، اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہی اعمال ہے، یہ تربیت کے اعمال ہے، یہ نبوت کے اعمال ہے۔ مقصود ہے زبان کا کلمہ دل میں اتر جائے، اللہ سے لینا سکھایا، اللہ کو منانا سکھایا، اللہ کے سامنے رونا سکھایا، اللہ کو ساتھ لینا سکھایا، ایمان سکھایا، تقوی سکھایا، اللہ کی عظمت کا استحضار پر لائے، دین کے لیے قربانیاں، دینوں کا عادی بنایا، یہ مقصود تھا۔ پھر اس کے بعد امر آیا ہے اب تبلیغ کرو۔ تبلیغ کیا ہے؟ پورا دین، اللہ کا غیبی نظام ساتھ لے کر کے دنیا کے سامنے جاؤ، اب پیش کرو۔ 20 سال لگے ہیں تربیت پر فتح مکہ تک، 20 سال، اور پھر اس کے بعد 3 صدیوں مت اعمال چلائی، یہ نہیں کہ بعد میں بند کر دیا، 3 صدیاں ان اعمال کو چلایا۔ کبھی دعوت غالب تھی، کبھی علم غالب تھا، کبھی عبادت غالب تھی۔ فتح مکہ کے بعد اللہ نے باطل پہ ڈالنا شروع کر دیا، تو جب پھر جماعتیں پھری، ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام نے جماعتیں پھیلائی، تو مشاہدہ کرایا، معیت الہیہ کا مشاہدہ کرایا، دکھا دیا، دعا مانگ رہے، فرشتے اتر رہے، ہوائیں مسخر ہے، پانی مسخر ہے، آگ مسخر ہے، ہر میدان میں ساتھ جا رہے، سینکڑوں کے مقابلے میں ہزاروں آئے، مار کھائی، ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں آئے، مار کھائی، دکھا دیا۔ حالانکہ مادی نقشے نہیں ہے پاس، بہت تھوڑے، بہت محدود ہے۔ کفار کو بھی دکھایا کہ اللہ ساتھ ہے، خود بھی اطمینان ہوا کہ اللہ ساتھ ہے۔ تو پہلا مرحلہ تربیت ہے، دوسرا مرحلہ تبلیغ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ باطل مقابلے پر آئے گا۔ جب باطل مقابلے پر آئے گا تو پھر مقابلہ میرے اور رب کے ساتھ نہیں ہے، پہلے چال چلائے گا، لوگوں کو روکے گا، روک نہیں سکے گا، پھر مقابلے پر آئے گا، مقابلہ پھر میرے اور رب کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ باطل کے سامنے تو ہم ایسے بے بس ہیں جیسے ابراہ کے لشکر کے سامنے قریش مکہ بے بس تھی۔ پھر تو مقابلہ اللہ کرے گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں باطل کو مغلوب کرنے کے لیے، باطل کو توڑنے کے لیے 3 طریقے بتائے۔ اب پھر اللہ جانتا ہے کہ کس کو اختیار کرے گا۔ پہلا یہ بتایا کہ اللہ پاک ہدایت کو عام کرے گا۔ کیا کرے گا؟ ہدایت کو عام کرے گا، ہوا چلائے گا، سب لوگوں کو ہدایت دے دے گا۔ یونس علیہ السلام کے پوری امت کو اللہ نے اکٹھی ہدایت دی۔ دوسرا طریقہ، اللہ نے کارروائی کی، براہ راست کارروائی کی۔ میں نے پانی برسایا، میں نے ہوا بھیجی، میں نے پتھر برسائے، میں نے زمین پٹایا، میں نے آگ برسائی، کر کے دکھایا۔ اور تیسرا طریقہ، کمزور کے ذریعے بڑے طاقت کو توڑ کے دکھا دیا۔ جالوت اور طالوت کا واقعہ اسی بنیاد پر سنایا۔ صحابہ کرام، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے یہی کیا، قرون اولیٰ میں تمام مسلمانوں کے ساتھ اللہ نے یہی کیا۔ تو یہ تربیت کا جو دورانیہ ہے یہ لازمی ہے۔ باطل کو اللہ توڑے گا، نہیں توڑ سکتے، بات بے بس ہے،
لیکن باطل کو اللہ کا سب سے پہلے تو تربیت کا مقصود یہ کہ ہم اللہ کو ساتھ لے، اللہ سے لینا سیکھے، اللہ کو منانا سیکھے، اللہ کے سامنے رونا سیکھ لے، اللہ سے مانگنا سیکھ لے، اللہ کا تعلق حاصل کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کو پہچان لے، تاکہ ہمیں اللہ سے لینا آ جائے، جب بھی مشکل پڑے اللہ سے مانگنا آ جائے، اللہ کے سامنے آنسو بہانا آ جائے۔ دن کو ہوتے تھے میدان میں، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، روتے رہتے تھے۔ سیرت کے اندر واقعات ہیں۔ سب سے زیادہ فتوحات جو ہوئی ہے، جو تیزی سے فتوحات ہوئی، وہ حضرت شیخین کے دور میں، کیونکہ نئی حکومت تھی، اس زمانے کے بڑے حکومتوں کو بیک وقت ہاتھ ڈالا، تو سیرت میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب بھی کئی مشکل پڑتی وہ مدینہ والوں سے پوچھتے، کسی بھی لشکر کو پیش آتی مدینہ والوں سے پوچھتے، تو مدینہ میں بیٹھے حضرات ان کی رہبری فرماتے، تو اس رہبری میں اس کو خط لکھتے کہ اب یوں کرو یوں کرو یوں کرو، اس میں ایک جملے کا تکرار ہے جو قیامت تک ہماری رہبری کے لیے ہے۔ وہ جملہ یہ ہوتا تھا، تم نے اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کی اسباب میں کمی کی ہے، اس کی طرف ہمیشہ متوجہ کرتے ہیں، تم نے اللہ کی غیبی مدد حاصل کرنے کے اسباب میں کمی کی ہے۔ جب تک ہم اللہ کو ساتھ نہیں لیں گے ہم کہیں بھی نہیں چل سکیں گے، نہ دین پر چل سکیں گے نہ دین کی محنت میں چل سکیں گے۔ اگر کریں گے بھی دین کی محنت تو مال والوں کا اپنے آپ کو محتاج سمجھیں گے، جب دین والے مال والوں کے سامنے جھکیں گے، مفلوج دین ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا اور مخلوق بھی اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اسباب کو اختیار کرنا ہے، ہم نے اسباب دیکھنا نہیں ہے، سارا دین اسباب کے استعمال سے بھرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان کو پھینکو، ان کو آگ لگا دو، پہلے تو ان کو استعمال سیکھو، اس کو سیکھنا، یہی تو دین ہے کہ اسباب کو استعمال کرو۔ اسباب کو کس طرح استعمال کرنا ہے، حاصل کس طرح کرنا ہے، استعمال کس طرح کرنا ہے، تو دین کا تو تقاضا یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں اس کو آگ لگا دوں۔ اللہ باطل کو توڑے گا تین شرطوں سے۔ پہلی شرط یہ ضابطہ ہے، پہلی شرط یہ ہے، فرمایا مسلمانوں کا ایک ایسا مجموعہ تیار ہو جائے جو ساری دنیا کے سامنے دین پیش کرے، جن کی زندگی میں کامل دین ہو، نہ کفر کی ملاوٹ ہو نہ مشابہت ہو، پھر اللہ باطل کو توڑے گا۔ اگر یہ پیش نہ کیا گیا اور اللہ نے باطل پر ہاتھ ڈال دیا تو فرمایا یاد رکھو تم بھی عذاب سے نہیں بچ سکو گے۔ یہاں مولانا یوسف رحمۃ اللہ کا ایک قول ہے، جملہ ہے کہ عذاب کی چینٹیں تمہارے اوپر بھی ایک پڑے گی اور اللہ کے عذاب کا ایک چھینٹا ہماری بربادی کے لیے کافی ہے۔ کیوں کہ علت مشترک ہے، اللہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہے کہ ایک ہی جرم پر سزا دے، ایک کو سزا دے دوسرے کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ باطل کے پاس جتنے مادی نقشے ہیں اور ان کی محتاط ہے، جب تک یہ مادی نقشے ٹھیکرے نظر نہ آئے اور بے دینی کی وجہ سے تمہیں سارا باطل فقیر ماس نظر نہ آئے، اللہ باطل کو نہیں توڑے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کو پہچانتے ہوں، اللہ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کا تعلق حاصل ہو، اللہ سے مانگنا آتا ہو، اللہ کو منانا آتا ہو، اللہ کے سامنے رونا جانتے ہوں، جیسے صحابہ کرام نے کیا، اللہ کے غیبی نظام کو ساتھ لیا ہو، پھر تو باطل کے سارے نقشے ٹھیکرے نظر آئیں گے۔ ہاں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 10,000 کا لشکر لے کر کے پانی کو بغیر کشتی کے گزار کے گئے۔ علا بن عزمی رضی اللہ عنہ، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ، قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حیوانات مسخر تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، سفینہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، عقبہ بن نافع رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ ایک آواز پہ ساری جنگل حیوانات سے خالی ہو گئی،
دعا مانگتے تھے فرشتے اترتے تھے، دعا مانگتے تھے ہوائیں مسخر تھی، پانی مسخر تھا، بارش برستی تھی. اللہ سے لینا سیکھا پھر عدل کے سامنے پیش ہوا. اس وقت ممکن ہوگا. اور اگر ہم نے یہ نہ کیا، اللہ سے لینا نہ سیکھا، باطل کے نقشوں کا ہمارے دل میں یقین تھا اور اہمیت تھی، تو پھر اور اللہ نے باطل کو توڑ دیا تو فرمایا ان کے نقشوں پر تم ایک دوسروں کو قتل کرو گے. کیا کرو گے؟ ایک دوسروں کو قتل کرو گے. اور تیسری شرط قرون اولا میں جتنی فتوحات ہوئی کبھی بھی مال غنیمت پر کوئی جنگ ثابت نہیں کر سکتا. تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک باطل کی ہدایت کی بے چینی نہیں ہوں گی اللہ باطل کو نہیں توڑے گا. انتقامی جذبے پر اللہ باطل کو نہیں چھوڑے. اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں کو ایک محنت ہے، محنت کو اپنی بنیادوں پر لانا، اپنی بنیادوں پر لانا. سب سے پہلے تربیت ہے، تربیت کی اعمال ہے، یہ معیار ہے. اب اس معیار پر لانے کے لیے اس وقت جو ہماری محنت ہے وہ تو نورانی قاعدے کی حیثیت رکھتا ہے. قرآن نہیں ہے تو نورانی قاعدہ ہے، لیکن معیار وہ ہے جو صحابہ کرام نے کیا، نبی علیہ السلام نے کیا، انبیاء کرام نے کیا. اس معیار پر لانے کے لیے ہماری محنت ہے. اصل سامنے ہو، پورا دین سامنے ہو، پورا عالم سامنے ہو، آنے والے رشتے سامنے ہو، ایک ایک مسلمان کو ختم نبوت کی ذمہ داری سمجھانا، اور ایک ایک امت کو جب تک تربیت کے مرحلے سے ہم نہیں گزریں گے ہم باطل کے سامنے بے بس رہیں گے. تربیت کے مرحلے سے دین کے کسی بھی شعبے کو اختیار کرنے سے پہلے تربیت کے مرحلے سے گزرنا ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کو ساتھ لے سکیں، اللہ کو منانا سیکھ لے. پھر جناب اس کی حیثیت یعنی نماز کی شرائط کی ہے. نماز کا ارکان ہے، نماز کی شرائط. ارکان داخل نماز ہے، شرائط خارج نماز بھی ہے، داخل نماز بھی ہے. نماز سے پہلے وضو بنانا پڑے گا اور نماز کے دوران اس کو برقرار رکھنا پڑے گا. اس لیے پہلے تربیت ہے، تربیت کی صفات حاصل کرے، پھر ان تربیت کی صفات کے ساتھ دین کے جتنے بھی شعبے اس کو چلائے جائے تو ہر شعبہ دوسرے کا معاون بنے گا اور ہر شعبہ دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنے گا. ہمارے ہر شعبہ مکمل ہو جائے گا. اب پوری امت کو متحرک کرے، پوری امت کے اندر پھیرے اور ساری امت کو اس محنت پر جائے. اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے میں خروج ہے. ہر مسلمان سے مطالبہ ہے کہ اپنی زندگی کو تقسیم کرے. تو ٹھیک ہے نا، کریں گے؟ کون کون تیار ہے؟ سارے تیار ہیں انشاءاللہ. اچھا، مغرب کے بعد مطالبہ ہوگا، پھر آپ اللہ سارے کھڑے ہو کر کے نام لکھا دو، اللہ کے راستے میں نکل. ٹھیک ہے نا، کریں گے نا؟ اچھا، نماز کی تیاری.